میری بیٹی کا مسئلہ ہے۔ بیٹی کی شادی جو ہے وہ کافی سال پہلے ہوئی تھی اور چند ہفتوں میں جو ہے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، تو ہم نے 2014 میں اس کا بیٹی کا نام بتائیے۔ بیٹی کی والدہ آپ فرحہ ہیں؟ عالیہ۔ آپ کا نام فرحہ جی ہے یا فرحت؟ جی جی جی۔ آپ کا تو نام فرحہ ہے یا 2014 فرحت؟ میں اس کا حجامہ کروایا، اچھا جی۔ اور حجامہ جب کروایا اس کا 2014 میں، تو اس رات سے اس کی طبیعت جو ہے وہ بگڑ گئی۔ اس کو بہت تیز ٹیمپریچر ہوا اور اگلے دن تک جو تھے اس کے عجیب و غریب قسم کے جو تھے روحانی مسئلے سامنے آئے، اور اتنا کچھ ہوا جو میں مطلب یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ اور اس دن کے بعد سے بچی کی حالت جو ہے بگڑتی ہی گئی۔ ہم نے بہت اس کے علاج کروائے ہیں، اور جو آخری بندے نے جو اس کا جو علاج کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ اب اس کے اندر چیزیں باقی نہیں رہیں، لیکن ابھی بھی اس کے سر کے پچھلے حصے پر بہت پریشر پڑتا ہے اور رات کو اس کو جھٹکے لگتے ہیں، اور کئی دفعہ بات کرتے کرتے جو ہے اس کی زبان لوٹ کھڑا جاتی ہے اور عجیب اول فول مطلب بولنا شروع کر دیتی ہے، اور ابھی بھی اس کی طبیعت سنبھلی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس کا نام بدل دیں، اس کا نام جو ہے نمرا یا اقصا یا کچھ اور رکھ دیں۔ تو اور ظاہر ہے کہ میں اس کا جو رشتہ ہے اس حالت میں تو حکیم صاحب نہیں کر سکتی کہ اب میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ جی 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 پلیز۔ اب میں بولوں؟ جی جی۔ بیٹی آپ کے یو کے میں ہے؟ جی۔ آپ یہ بتائیے کہ میں 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا لوگوں سے رابطے ہوئے ہوں، بیرون ملک کے لوگوں سے، وہاں کتنے فیصد شادیاں کامیاب ہوتی ہیں اور کتنے فیصد ٹوٹ جاتی ہیں؟ کافی زیادہ ختم ہو جاتی ہیں بدقسمتی سے۔ میری گزارش یہ ہے، سورۃ والضحیٰ کا عمل آپ بھی کریں، بیٹی بھی کریں۔ اگر بیٹی نہیں کرتی تو آپ لازم کریں، جس کے ہر کاف پر 9 بار یا کریم پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ بہت زیادہ توجہ سے کریں۔ آپ اگر سورۃ والضحیٰ کریں اور چاہتے ہیں کہ بیٹیوں کے نصیب مقدر اچھے ہوں، ان کو عزت شان و شوکت ملے، ان کو رحمت برکت ملے، تو آپ میرا مشورہ ہے کہ سورۃ والضحیٰ ہر نماز کے بعد صبح شام اس کو مسلسل کریں۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، اس کو بہت زیادہ پڑھیں اور مستقل مزاجی سے پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں اور انتہائی توجہ سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور کر لیں، بیٹی کے بال جو اتریں، ان بالوں کو، بیٹی کے بال جو اتریں ان کو ایک خوشبو کو عطر لگائیں، پرفیوم نہ ہو، سپرے والا کوئی عطر خوشبو ہو، عطر لگا کے ان بالوں کے اوپر یا لطیف ہو یا ودود ہو ایک تسبیح صبح شام پڑھ کے رکھ دیں۔ جو بھی یہ عمل کرے گا اس کے نصیب مقدر اچھے ہوں گے، عزت شان و شوکت ہوگی، خیر و برکت ہوگی، اپنی بھی کر سکتا ہے اپنے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں 4-5 خواتین ہیں تو اکٹھا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تسبیح یا لطیف ہو یا ودود ہو اول آخر 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ۔ یہ اگر زندگی کا معمول بنا لیں، چاہے ان بالوں کو بعد میں دفن کر دیں، لیکن اگر زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، خاص طور پہ اولاد کے نصیب مقدر کے لیے، عزت شان و شوکت کے لیے، اس کے وقار، ان کو نظر بد اور شیطانی چیزوں کے حملے اور دشمن کے حاسد کے حسد سے بچانے کے لیے یہ عمل بہت ہی باکمال عمل